अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2020 का इख्तिताम हुआ और 2021 का स्टार्ट हुआ, तो 2020 हमारे साथ बहुत सी यादें छोड़ गया। 2021 में भी हमें धमाकेदार ख़बर सुनने को मिली। तो आज हम 2020 में गुज़रे हुए कुछ वाक़यात को और 2021 में हमारे क्या मकासद होने चाहिए उस पर बात करेंगे। तफसीली गुफ्तगू सुनने के लिए आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हब चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपका होस्ट इमरान हमीद आपसे सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं 2020 की तरफ। जी, 2020 में क्या क्या वाक़यात देखने को मिले। 2020 हमारे लिए कुछ खुशियों का साल भी था और बहुत से गम भी देखने को मिले। 2020 में किसानों पर टूटने वाली आफत का जिक्र किया जाए तो इसमें टिड्डी दल बहुत ही बड़ी बीमारी थी। टिड्डी दल पाकिस्तान में तकरीबन 2019 के आखिर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका जो ज़्यादा सिलसिला था वो 2020 के शुरू में स्टार्ट हुआ। इसने किसानों की बहुत सी फसलों को तबाह किया। इस पर बड़े पैमाने पर स्प्रे की गई, हुकूमती बड़ा तावन किया गया और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए भी स्प्रे की गई और बहुत मुश्किल से इससे जान छुड़ाई गई। ये एक कुदरती आफत थी जिससे बहुत सा नुकसान हुआ और तमाम इस बात को मानते हैं कि वाकई इससे इन किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो ऐसी आफत से हमें निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफत हो चाहे कैसा भी मसला हो, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये 2020 ने हमें बता दिया कि आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला जो पूरी दुनिया को भी लाहक रहा और इसने पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में लिया, पाकिस्तान को भी अपने घेरे में लिया, वो था कोरोना का मसला। कोरोना ऐसा मसला था जो कि आलमी दुनिया के लिए एक वबाई मर्ज़ था। 2019 के आखिर में दिसंबर में वुहान सिटी चाइना के शहर से ये फैला, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, तज्ज़ियाकारों का, ये चाइना के सिटी वुहान से फैला और इसने दूसरे मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू किया, जिससे बहुत सी अमवात हुई और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इससे कारोबार भी बंद हुए, मार्केटें बंद हुई, मुल्क के मुल्क बंद हो गए और इससे ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिससे अमेरिका जैसी उभरती हुई मईशत भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और कई सालों तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसी कोरोना से पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में तकरीबन ये फरवरी के आखिर में कोरोना का पहला मरीज़ कराची में मुतासर हुआ और पाकिस्तान में ये सिलसिला कुछ चाइना से आने वाले अफराद, कोई ईरान से आने वाले अफराद, इस तरह दूसरे ममालिक से आने वाले अफराद में ज़्यादा पाया गया, जिससे मुल्क में भी ये सिलसिला फैलता गया। बहरहाल इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया और कोरोना ने दुनिया को एक तरह मफलूज कर दिया, एक तरह बंद कर दिया और बता दिया कि कुदरती आफत के आगे इंसान का ठहरना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसी आफत के लिए हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए। कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया, ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ लोगों को मतवज्जो कर दिया। ज़रूरत की अलफ से लेकर ये तक चीज़ें ऑनलाइन बिकने लगीं और ऑनलाइन मार्केट का हुजम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। दराज जैसी वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स जिस पर ख़रीदो फरोख्त का काम किया जाता था, इनकी अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। इसी तरह अमेज़ॉन जो कि दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है ऑनलाइन, उसकी तरफ भी काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी अमेज़ॉन पर अपनी सर्विसेज देकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और ये एक बात लोगों को बावर हो गई कि आज से आने वाली दुनिया ऑनलाइन की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स की तरफ जाएगी और लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स की तरफ जोड़ना शुरू कर दिया। और इस 2020 में एक बड़ा अहम वाक़या हुआ और मुसलमानों के लिए एक बड़े सदमे का वाक़या पेश हुआ। वो था लिबनान मुल्क के शहर बेरूत पर इसराइली हमला।
یہ بہت بڑا اٹیک تھا، ایسا اٹیک تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو مفلوج کر دیا اور چند سیکنڈ میں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر پیدا کی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور لبنان کے ساتھ، بیروت کے ساتھ بہت بڑی یہ زیادتی ہوئی، بہت بڑا یہ صدمہ ہوا۔ اللہ کرے بیروت اور لبنان ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ پاکستان الحمدللہ ہم اپنے آرمی پر ناز کرتے ہیں، ہم ایٹمی ملک اور ایک بہادر فوج رکھتے ہیں، اس لیے ہماری طرف کسی بھی دشمن کو دیکھنا ناگوار ہے، اور ہماری طرف جو بھی دشمن دیکھے گا انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور ہمیں اپنی آرمی پر، اپنی پاک و فوج پر فخر ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو لبنان کا معاملہ تھا یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ صدمے والا معاملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیروت پر حملہ ہوا تھا یہ ہوا 4 اگست 2020 کو۔ جیسے ہی اگست آگے بڑھتا گیا تو دبئی پر دباؤ بڑھتا گیا اسرائیل کا، اور دبئی نے آخرکار اگست سے آگے ستمبر میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور جیسے اسرائیل کو تسلیم کیا تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی صدمے والی بات تھی۔ جو دبئی کو حق تھا انہوں نے کیا، لیکن پاکستان انشاءاللہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور الحمدللہ پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہم کبھی بھی اسرائیل کو، یہودیوں کو اپنا دوست نہیں مانتے، اور کبھی بھی یہودیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ 2020 میں اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہوئے، لیکن ہم نے چند چیدہ معاملات پر آپ کی توجہ دلائی۔ آئیے تو اب 2020 کے آخر میں آنے والا ایک پیپر لیک معاملہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ 2020 کے آخر میں PPSC میں لیے گئے امتحانات، جس میں فزیکل ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ کو معلوم ہوا کہ PPSC فزیکل ایجوکیشن کا پیپر لیک آؤٹ ہو گیا ہے، جس پر بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، اور اسٹوڈنٹ کی محنت الحمدللہ آخرکار کارآمد ثابت ہوئی، اور انٹیلیجنس اداروں نے مل کر، قانون اداروں نے مل کر ایسے اشخاص کا، ان مجرموں کا، ملزموں کا پتہ لگا لیا جو واقعی PPSC میں ہونے کے باوجود اس گنونی سازش کا حصہ تھے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ یہ 2020 کے آخر میں پیپر لیک کا معاملہ بنا، اور 2021 کے شروع میں الحمدللہ ملزموں کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی تھی، اور اس سے ملک میں میرٹ کو تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم 2020 کی بات کر چکے، اب ہم آتے ہیں 2021 کی طرف، کہ 2020 کی کن غلطیوں سے ہم نے سیکھا، اور 2021 میں وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی، اور 2021 میں ہم نے کیا کیا مقاصد ہمارے ہونے چاہیے۔ تو 2020 نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا ساری گھروں میں بند ہو سکتی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہم شاید اب بزنس کو اوپنلی نہ کر سکیں، بلکہ بزنس آن لائن کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آن لائن کاروبار کا سلسلہ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ آن لائن بزنس بھی کرنا چاہیے، اور آن لائن بزنس کی طرف لوگوں کا رجوع ہونے لگا۔ آن لائن تعلیمی ادارے آن لائن ہو گئے، تعلیمی اداروں نے اپنا نصاب آن لائن کر دیا، اور آن لائن اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پڑھانے لگے۔ یہ ہے 2020 نے جو ہمیں بتایا، اور اب ہم نے یہ غلطیاں 2021 میں نہیں کرنی۔ 2020 نے ہمیں جو سبق دیے وہ آنے والے سالوں کے لیے ہمیں
ان سبق سے سیکھنا چاہیے اور وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو 2021 میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سکلز کی طرف توجہ دیں اور سکلز کی طرف فوکس کریں، نہ کہ رٹالائزیشن سسٹم۔ رٹالائزیشن سسٹم جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت حد تک ہمارے ملک میں مروج ہے، اس سے اپنے ملک کی جان چھڑائیں اور رٹے کی بجائے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی لائف کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی مثالیں سنی ہوئی ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے والے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے نوجوان کاروباری لائن میں کیوں آگے نہیں بڑھتے، جبکہ جو چند جماعتیں پڑھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پڑھ کے برابر اور صرف لکھنا پڑھنا ہی جانتے ہیں، وہ کاروبار میں اس حد تک آگے کس طرح چلے جاتے ہیں کہ وہ اربوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ پریکٹیکل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پھیکا ماجا جو ان پڑھ ہوتا ہے لیکن وہ شروع سے پریکٹیکل لائف کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا تجربہ ہی اتنا ہو جاتا ہے بزنس میں کہ وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنی ملازمت پر رکھ لیتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان اس کے ملازم ہوتے ہیں۔ ہمیں اب اس رٹیلائزیشن سسٹم سے نجات حاصل کرنی ہے 2021 میں اور پریکٹیکل لائف کی طرف آنا ہے۔ سکلز پر پوری توجہ دینی ہے اور اتنی سکلز لازمی سیکھنی ہے اور ہر بچے کو سکھانی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ دیکھیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ حکومت پر بوجھ بنتا جاتا ہے کہ اسے نوکری کی خواہش ہونے لگتی ہے کہ میں نوکری کروں گا، اور وہ ملک کے لیے بھی ایک بوجھ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ملک کے لیے بوجھ نہیں بننا اور اپنے بچوں کو نہیں بنانا، بلکہ ان کو کاروبار کی طرف لے کر آنا ہے، انہیں سکلز سکھانی ہے تاکہ وہ سکلز سے آنے والی نسلوں کو بھی سنواریں اور اپنے ملک کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کریں۔ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور 2020 میں اگر دیکھیں تو ملک پاکستان کا ای کامرس میں بہت بڑا نام ہے، جس میں پہلے انڈیا ایمیزون اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں انڈیا کا زیادہ نام، بہت بڑا نام تھا، لیکن 2020 میں پاکستان نے بھی بہت بڑا نام کمایا۔ الحمدللہ پاکستان کی مشہور شخصیات 2020 میں جو نمایاں ثابت رہیں ان موضوع پر باتیں کرنے کے لیے، ان میں آزاد چائے والا، قاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر، ثاقب اظہر، سنی علی، اس طرح کی کئی اشخاص تھے، شخصیات تھی جنہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آئندہ ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگ پالش ہو کر باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ ابھی گمنام سپاہی پیدا ہوں گے، گمنام لوگ پیدا ہوں گے اور گمنام بڑا نام کمائیں گے اور اپنے ملک کو بہت آگے تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں اپنے تمام ویور سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔